آپ اردو پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ بولی اردو میں رہا ہوں. تو اس پہ اعراب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. پڑھ لیتے ہیں نا آپ؟ تو اجمیوں کے لیے نا، عرب کے لیے تو تھے ہی نہیں، تو یہ تو ان کے لیے لگے تھے. تو آج بھی اہل زبان جو وہ آرام سے اس کو پڑھ لیں گے. نہیں، یہاں آپ کی ریسرچ غلط ہے نا. اتنے بڑے بھی محقق نہیں آپ، کیونکہ اس وقت میں تو فرانس میں ان عربیوں سے مل کر آیا ہوں جو اصلاً نسلاً عربی ہیں، جن کی نسلیں عربی ہیں، جو خود عربی ہیں. فرانس میں مل کر آیا ہوں. وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے، اعراب لگے ہوئے. ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ اعراب ہٹا دیں تو کئی لوگ عربی جاننے والے نہیں پڑھ سکیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے مجھے اردو کا کہا نا، میں آپ کو اردو میں لکھ کر دیتا ہوں. اگر آپ درست پڑھ کے بتا دو نا، اپنے سلسلہ بند کر دیں گے. آپ کے اتنے تلفظ کی غلطیاں میں نکال کے دیتا ہوں آپ کو. بازار کو بازار ہم بولتے ہیں، اشکال کو اشکال ہم بولتے ہیں. ہم اپنی اردو میں زیر زبر پیش آگے پیچھے کر ہم بولتے ہیں غلطی ہو گئی ہے غلطی. اب اگر لام کے اوپر زبر لگائیں گے تو آپ کا غلطی نکلے گا، اور لام پر اگر آپ ساکن کریں گے تو آپ کی غلطی نکلے گا. تو ایسے تو سینکڑوں تلفظ بچپن سے ہم اردو بول رہے ہیں ایک طرح سے، اس کو بھی اعراب لگا کر نہ دو تو وہ اردو نہیں بول سکتا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عربی ہے، کیونکہ قرآن کی اپنی زبان ہے عربی. تو آج بھی اگر آپ عربیوں کے ہاتھوں میں، جو عربی بولنے والے ہیں عربیوں کے ہاتھوں، غیر عالم ہوں گے، میں ان کی بات کروں گا نارملی طور پر، ٹھیک ہے نا. اگر آپ عربیوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن شریف دے دیں گے اور بغیر آپ اعراب لگائے دے دیں گے آپ، تو وہ بھی بالکل وہ بہت سی جگہ پہ غلطیاں کریں گے. اچھا، پھر رموز کا کیا کرو گے؟ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا؟ یہ بہت ساری چیزیں جو قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ نے دو چیزیں بیان کی، ایک اعراب اور نقطے. انہوں نے جواب دیا کہ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں. نقطے اگر مثال کے طور پر اردو میں اعراب بھی ختم کر دیں اور نقطے بھی اگر ختم کر دیں، اب آپ بتائیں اب آپ اردو پڑھ سکیں گے؟ اب ہا کا خا کیسے پڑھو گے اور ہا کا جیم کیسے پڑھو گے؟ کیونکہ ہا وہ ایک ہی شکل ہے. اس کے پیٹ میں ڈالو نقطہ تو جیم بن جاتا ہے، سر پہ ڈالو تو خا بن جاتا ہے، دونوں ہٹا دو تو ہا بن جاتا ہے. سمپل سا بندہ ہوں، سمپل سا سوال پوچھا تھا، کسی صحابی نے بنایا. اللہ مجھے سمپل اور سادہ بنا دے، ٹھیک ہے نا. تمہیں اپنی منہ سے اپنی تعریف کیوں کروں؟ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کس صحابی نے اپنے منہ سے اپنی تعریف اتنی کی تھی؟ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے بھائی، وہ قرآن پاک جو صحابہ نے پڑھا، کیا وہی قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا آج کا مسلمان وہ قرآن پڑھ لے گا؟ اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی بہت بڑی تعداد کے اندر ہم یہی کہیں گے نہیں پڑھ سکے گا. اس پہ خالی کے بحث کرنا بیکار ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی جو منع کرے گا اپنے اس کے لیے مینٹل ہاسپٹل موجود ہے. تو بغیر اعراب کے، زیر زبر پیش کے، بغیر نقطوں کے قرآن کہاں سے بیچارے درست پڑھ سکیں گے؟ نمبر 1. اب اگر میں کہوں کہ آپ وہی قرآن پڑھیں جو صحابہ نے پڑھا تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ تو جو قرآن، جس طرح کا قرآن اعراب کے بغیر کا صحابہ نے نہیں پڑھا تو آج آپ کا پڑھنا درست؟ پڑھ تو قرآن ہی رہنا، میں کہہ رہا ہوں درست ہے. کیوں کہ آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اور چیز نہیں پڑھ رہے. اسی طرح اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو کام نہیں کیا، اگر اس کی بات کریں تو یہ بتائی کہ کیا اس وقت، کیونکہ آپ کو تو میں سواری کی مثال دی تو آپ تو آگے بیچ میں آپ کو دینی مثالیں دیتا ہوں، مذہبی مثالیں دیتا ہوں نا. یہ بتائیے، ہاں یہ مذہبی، قرآن کی مثال تو مذہبی ہے نا، یہ تو دینی مثال ہے نا. یہ بتائیے کہ جس جلد میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کسی صحابی نے اس جلد میں قرآن پڑھا ہے؟ جلد بنتی نہیں تھی. جو بینڈنگ ہے، جلد ہے، جو پرنٹنگ ہے، جو کاغذ ہے، اس طرح کا پہلے تھا ہی نہیں. یہ بھی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آج ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. 2 ہو گئی. یہ بتائیے کیا مسجد کے اندر آپ نے وہ طاق نما محراب دیکھی ہے جس میں امام سب کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کس صحابی نے طاق بنائی ہے؟ نہیں تھی. یہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے، آپ تحقیق کر لیجئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو کہاں میں کیا چلا گیا ہوں، تو ملتے جلتے رہتے ہیں لوگ، مجھے بتا دیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو پروف کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا، مسجد میں منارہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ارے مسجد میں منارہ نہیں ہے، کس صحابی نے آج تک منارہ بنایا؟ یہ بتا دیجئے. کہاں گنبد تھا پہلے؟ یہ بتا دیجئے. جس علم پر ہم بحث کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، بدعت کا لفظ لے لیا، فلاں کا لفظ لے لیا، یہ سیکھنے کے لیے جس درس نظامی کو کیا جاتا ہے، وہ درس نظامی کا سارا نصاب کس صحابی نے بنایا؟ یہ بتا دیجئے. تو کیا صحابہ کرام نے وہ صرف پڑھی تھی یا صحابہ کرام نے وہ نحو پڑھی تھی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ اصول جو ہے نا،
جو کام کسی صحابی نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ اصول کے صحابی نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث صحابی کے عمل سے، صحابی کے قول سے زیادہ حدیث کی اہمیت ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 11338، حدیث نمبر 1017، مضبوط حوالہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔